پورے بلوچستان میں سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے۔ 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل پر ماسک پہن کر سفر کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایسا اچانک کیوں کیا گیا؟ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ پورے بلوچستان میں سیکشن 144 لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سیدھا ہے کہ لوگ مظاہرہ نہ کریں، احتجاج نہ کریں۔ احتجاج کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، چاہے وہ گاندھین سٹائل کے پرامن مظاہرے ہوں یا وہ بلوچ سرمچاروں کی شکل میں احتجاج ہو یا ان کی جنگ ہو، سب کچھ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ نہ وہاں پہ آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، آپ احتجاج کر سکیں، آپ اپنے لاپتہ ہونے والے یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار ہونے والے جو پیارے ہیں ان کی فریاد لے کے سڑکوں پہ آ سکیں۔ یاد رکھیے کہ 13 نومبر کو یوم شہدائے بلوچستان منایا جا رہا ہے BSO کی طرف سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ PTI بھی نومبر کے آخر میں 26، 24، 25، 26 کے قریب جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے پورے ملک میں کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی لاپتہ افراد کے بارے میں اور پھر ماورائے عدالت قتل کے بارے میں۔ اس لیے ذرا توجہ سے سنیے اور پلیز پورا ویڈیو دیکھیے، ویڈیو کو جوائن کریں اور ہماری شاپ پہ جا کے سیو بلوچ کا سٹیکر ضرور خریدیں۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ جو نامعلوم ہیں یہ سب کو معلوم ہے، تو اسی طرح یہ جب کہتے ہیں نامعلوم مقام تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹارچر سیل، ٹھیک ہے۔ تربت میں چاکرول اکبر علی ساکن پیداک کو مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کیا اور نامعلوم مقام پر لے گئے۔ کوئٹہ میں یہ لڑکا میڈیکل ٹیکنیشین کا کورس کر رہا تھا۔ کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دھرنا جو ہے وہ 5992 دن میں داخل ہو گیا ہے۔ سلیمان بلوچ کو رات 3 بجے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے یہ مرکزی ڈپٹی آرگنائزر ہیں، ان کو اور ساحر بلوچ دونوں کو رات کے 3 بجے جو ہے وہ بولان پلازا سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دلیپ داس کو بھی جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین کوئٹہ 5 فروری کو پنجگور کے رہائشی فراز ولد حاجی پازل کو سیٹلائٹ ٹاؤن سے حراست میں لیا گیا۔ 3 سال سے جبری لاپتہ سلمان بلوچ 13 نومبر 2022 کو کوئٹہ سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تھے، آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ 4 اکتوبر 2016 کو شبیر بلوچ طالب علم ہیں، ان کو گوراک سے تربت سے لاپتہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حذیف غفار جن کی عمر 23 سال بتائی جاتی ہے، 5 نومبر 2025 کو 1:30 بجے خزدار میں چھو ناڑی در نالی نال سے ڈیتھ سکواڈ اور MI نے کہتے ہیں کہ اغوا کیا ہے۔ عبدالستار ولد جان محمد عمر 35 سال تعلق خزدار سے، ان کو 29 اکتوبر 2025 کو 2 بجے مین بازار نال سے اغوا کیا گیا ہے۔ یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے پیش کی جبری لاپتہ جو ہوئے ان کی کچھ مثالیں، یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یعنی ماورائے عدالت قتل، یعنی قتل کرو اور پھینک دو، کل اینڈ ڈمپ کی جو پالیسی ہے، اس میں ناظرین کولاہو گاؤں تمپ کا ایک مزدور بہاد بلوچ ولد رحیم بخش یہ ڈیتھ سکواڈ کے ہاتھوں کیج سے قتل ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈیتھ سکواڈ کیا ہے؟ یہ ڈیتھ سکواڈ جو ہے یہ چوروں اور منشیات فروشوں کو اکٹھا کر کے تو ایک گروہ بنایا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بھگٹی ان کی زیر قیادت کام کرتا ہے،
اور چن چن کے جن کو مارنا ہوتا ہے ان کو یہ پھر مار دیتے ہیں۔ عبد الرحمان تمب کیچ عمر 16 سال طالب علم تھے۔ 2 نومبر 2025 کو اپنے والد کے سامنے ان کو دکان میں گھس کر گولی مار دی گئی۔ یہ ایف اے کے اسٹوڈنٹ تھے، عبد الرحمان ولد طارق نور۔ یہ کل اینڈ ڈم کی پالیسی چل رہی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی سبزی منڈی میں فائرنگ کر کے معروف تاجر سیٹھ منیر لانگو کو زخمی کیا گیا، جو بعد میں ہسپتال جا کے وہاں پہ زخموں کی تاب نہ لا کے تو وہ شہید ہو گئے۔ یہ 6 نومبر کا واقعہ ہے۔ عبد الخالق کو 28 اکتوبر کو لاپتہ کیا گیا تھا دشتی بازار کیچ سے۔ 4 دن بعد ان کی گولیوں سے چھنی لاش دریائے کیچ سے ملی۔ یہ ایف سی کے سابق ملازم تھے اور اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے بلوچوں پر فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، نجیب اللہ 31 سالہ، اس کو میریا کلاگ سے اغوا کیا گیا۔ کیچ کا رہائشی تھا، نائب قاصد بھرتی ہوا تھا گورنمنٹ سکول میں۔ 30 اکتوبر 2025 کو میری لنک روڈ سے سفید ٹویوٹا گاڑی آئی، اس میں بندوق بردار جو لوگ سوار تھے انہوں نے فائرنگ کھولی اور اس کو وہاں شہید کر دیا۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ایک صورتحال میں نے پیش کی ہے، تھوڑی سی مثال دی ہے آپ کو کہ کس طریقے سے کس طریقے سے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، ماورا عدالت قتل ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دہی کے لیے نہیں سامنے آ رہا۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پورے بلوچستان میں 1 مہینے کے لیے 30 دن کے لیے جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں پاکستانی حکومت یقیناً سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے، ان کو صرف بندوق اور جیل کی سلاخوں سے نوازا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ پلیز سیو بلوچ کا سٹیکر ضرور آرڈر کیجیے گا، اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملے گا، تقویت ملے گی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلی خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔